گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ ایک عقل وہ ہوتی ہے جس سے انسان چیزیں ایجاد کرتا ہے، جو سائنسدانوں کے پاس ہوتی ہے۔ ایک عقل وہ ہوتی ہے جس سے انسان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے۔ اللہ اس عقل کو عقل مانتے ہیں جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، جو اللہ تک پہنچائے۔ باقی عقلیں اس کے بعد۔ تبھی تو قرآن میں بڑے بڑے عقل مندوں کو احمق اور بیوقوف کہا ہے۔ مشرکین مکہ میں ایسے ایسے عقل مند تھے، قوم کے سردار تھے، بڑے بڑے مشوروں میں ان کو بلایا جاتا تھا، بٹھایا جاتا تھا، جنگوں میں ان سے مشورے لیے جاتے تھے، وہ بڑے اچھے مشورے دیتے۔ لیکن قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر، ان سے زیادہ سینس تو جانوروں میں ہے۔ تو اصل عقل وہ ہے سب سے پہلے جو انسان کو اس کے خالق سے ملائے، خالق کے بعد والدین کی پہچان کرائے۔ بعض لوگ بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اپنے ابا اماں کا خیال کرتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی تمہیں تمہاری عقل تمہارے والدین کا حق اگر نہیں بتا رہی کہ کیا حق ہے، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، پال پوس کے جوان کیا، اتنی سینس نہیں ہے تو تم چیزیں ایجاد کر کے قوم کی خدمت کر کے کیا تیر مار لیا تم نے؟ قوم پہلے ہے یا والدین جنہوں نے جنا وہ پہلے ہیں؟ وہ میں نے بتایا تھا نا ایک انگریز کا قصہ، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ 10 سال سے اماں ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے، ایک دن ملنے نہیں گیا۔ جس دن انتقال ہوا تو ایک آنسو ٹپکا، کیا میری مدر کا آج انتقال، وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں آج، لیکن آفس ٹائم پہ، آفس میں 1 منٹ کا ناغہ، بولو بھائی نہیں ہو رہا، ٹیکس کبھی نہیں چوری کیا ہے بھائی۔ تو قوم کے تو بڑے خیر خواہ ہیں، جس ماں نے تجھے جنا ہے یار، تم جانوروں سے سیکھ لیتے اپنی اولاد سے کیسے محبت کرتے ہیں، تو انسانوں کی محبت تو اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی، اندھے ہوئے میں اس سے۔ قرآن تبھی تو کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہم نے، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پردے ڈال دیے ان کے اوپر، اب ان کو ہمارا بتایا ہوا راستہ نظر نہیں آتا۔ ان کو یہ تو نظر آئے گا آفس ٹائم پہ پہنچنا ہے، صحیح ہے نا، محنت کرنی ہے، ٹیکس ٹائم پہ جمع کرانا ہے، پینلٹی نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں بہت فٹ فاٹ، اخلاق، اچھے اخلاق، اسمائل، مسکرا کے بات کرو، سیلفی لیتے ہوئے اسمائل۔ اب تو سیلفی کے بعض کیمرے ایسے آ رہے ہیں جیسی سیلفی ہونے والی ہوتی ہے اس پہ اسمائل لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ غلطی سے آپ کا عجیب سی شکل نہ آ جائے۔ تو کیمروں کو بھی اتنی عقل ہے بھائی، یعنی ظاہر ہے جس نے یہ بنایا تو اس نے کیسے اس میں سافٹ ویئر ڈال دیا کہ یار وہ پہلے سے آپ کو مسکرانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ لیکن جس ماں نے جنا بھائی، کس قدر محبت، ماں کی محبت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے، اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کون ہوگا؟ چلو ان کے معاشرے میں ہم کہتے ہیں باپ کی محبت کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی، ماں کی محبت تو سب کو مل رہی ہے نا۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے باپ کی بھی سب کو ملتی ہے، لیکن ان کے ہاں باپ کی بھی ملتی ہے لیکن بسا اوقات نہیں بھی ملتی۔ ماں کی ممتا تو سب کو ملتی ہے، وہ تو کافر کی ماں بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ وہ عقل ہے جس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اس عقل کو نہیں مانتا ہی نہیں قرآن اس عقل کو۔ اولئک کالانعام، چوپایوں کی طرح۔ کبھی قرآن کہتے ہیں ان کے کان میں ٹاٹ لگے ہوئے ہیں، سنائی نہیں دیتا۔ کبھی قرآن کہتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، دکھائی نہیں دیتا۔ کبھی قرآن کہتا ہے ان کے منہ پہ مہر لگا دی، بولتے نہیں، حق نہیں بولتے، ساری دنیا کی ساری باتیں کریں گے، سیدھے راستے کی بات ہی نہیں کرتے کہ رائٹ وے کیا ہے، سیدھا راستہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے، گونگے بن گئے ہیں، بہرے بن گئے ہیں، سوچنے کی صلاحیت ختم۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ہم عقل مند کہتے ہیں، جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ تو اب دیکھو مرغی کیا کرے گی، روزانہ اس کو تھوڑا تھوڑا گھماتی رہے گی۔ 21 دن بعد جب چوزے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، مرغی بڑی ہوشیار، اسے پتا ہے میرا چوزا کون سا ہے اور باہر سے اسمگلنگ کس چوزے کی ہو رہی ہے۔
بعض لوگ یہ کرتے ہیں پہلے دن دوسرا چوزا گھسیڑ دیتے ہیں, مرغی اسی وقت چونچ مار کے اس کو مار دیتی ہے. یہ فطری محبت اولاد سے کس نے رکھ دی بھائی؟ اس کو کیا پتا کہ سوتیلا کون ہے سگا کون. بعض بڑی کلاکاری سے ایسا کرتے ہیں کہ بالکل بہت احتیاط سے رکھتے ہیں تو مرغی کو پھر پتہ نہیں چلتا, تو مرغی دھوکے میں آ جاتی ہے کہ میرا ہے. اس سے بھی بالکل اسی طرح محبت کرتی ہے جیسے اپنے سگوں سے کر رہی ہوتی ہے. دھوکہ دے دو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں مانے گی, لیکن یہ دھوکہ دینا ہے بڑا مشکل. جس دن چوزے نکلنے والے ہو نا, تو اس دن آپ کوئی دوسرا انڈا جس سے چوزا نکلنے والا ہو رات کے وقت چپکے سے مرغی کے نیچے رکھیں اور پرانا ایک سڑا ہوا انڈا نکال کے پھینک دیں. تو بعض دفعہ مرغی دھوکے میں آ جاتی ہے کہ یہ میرا ہی ہے. اکثر تو نہیں آتی لیکن بعض دفعہ دھوکے میں آ جاتی, پھر اس سے محبت کرتی ہے. کوئل کیا کرتی ہے؟ کوئل یہ کرتی ہے, اس کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہے کوئل کو, لیکن اللہ نے اس میں انڈا سیکنے کی صلاحیت نہیں رکھی. سمجھ رہے ہیں نا, اس میں یہ سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں ہوئے ہیں کہ وہ انڈوں پہ بیٹھے اور اتنی ٹینشن لے. اس کو کوئی مصروفیات ہوں گی, لیکن اس کو بھی اپنے انڈے کی فکر بہت ہے کہ میں نے انڈا تو دے دیا, بچہ کہاں سے نکالوں میں اس سے. اپنی نسل کی فکر بہت ہے, جذبات اس کے اندر بھی ہیں. ارے بتاؤ, آج تو انسان اپنی نسلیں روک رہا ہے نا, لیکن جانور چاہتے ہیں کہ نسل بڑے, ہمیں وہ انہوں نے کہا پتا ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے, ہماری نسل آگے ہونی چاہیے. تو انسان پہ کیونکہ انسان جب فطرت سے ہٹتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. پھر وہ ہر جانور نسل بڑھانے کی سوچتا ہے, انسان جانوروں سے بدتر کہ میں کھا لوں بس سارا, اس زمین میں جو کچھ ہے میں کھا لوں. تو یہ زمین تو بنی انسانوں کے لیے. تو کوئل کو کس نے بتایا کہ بھائی تیری نسل بھی بڑھے گی, اور تو نے چونکہ انڈا سہنے کی تجھ میں صلاحیت نہیں ہے, تو اب انڈا گیری تو کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ انڈا گیری سمجھتے ہیں؟ تو ہماری اپنی لغتیں میں بناتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لغت کی کتاب کھول کے بیٹھ جائیں. یہ لیٹرین شدہ چپل, میں نے کہا تھا نا لیٹرین شدہ چپل, تو یہ لیٹرین شدہ کا کیا مطلب ہے؟ شادی شدہ تو سنا ہے, طلاق شدہ بھی, لیٹرین شدہ کیا ہے؟ تو یہ میں اپنی لغت سمجھانے کے لیے بناتا ہوں. تو ایسے ہی انڈا گیری, پرندے تو انڈے دیتے ہیں, انڈے تو انہوں نے نکال لیں, نسل بڑھانی ہے. اب وہ کوئل کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں انڈے سے چوزا نکالوں, تو میری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. جذبات اس کے بھی ہیں. اگر وہ روبوٹ کی طرح وجود میں آئی ہوتی نا, گارے مٹی کے ملاپ سے کروڑوں سال ایسے ہی ہوتے ہوتے کوئی جانور یوں کر کے کوئل کی شکل میں وجود میں آتا, تو ایک آتا اس کے بعد ختم, بلکہ ایک بھی ایسا عجیب نہیں آ سکتا. لیکن اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی, وہ دماغ لڑاتی ہے, کہتی ہے کہ بھائی کوا دنیا میں سب سے چالاک جانور ہے, 1.5 ہوشیار بنتا ہے, اسی کو چونا لگاؤ. حالانکہ وہ کسی اور پرندے کا انتخاب بھی کر سکتی تھی, اس نے کوے کا انتخاب کیا, یہ 1.5 ہوشیار ہے. تو جو 1.5 ہوشیار ہو اس کے ساتھ 2.25 ہوشیاری کرو, کہتے ہیں نا. کوے کو بیوقوف بناتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ کوے کے جتنے انڈے ہیں نا, مثلا 6 انڈے رکھے ہوئے ہیں گھونسلے میں, وہ اپنا انڈا لے جا کے اس میں رکھتی ہے کہ بھائی کوے کی مادہ گریوی میں میرے بچوں کو بھی پال پوس کے بڑا کرے گی. اب کوے کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ تو 5 تھے, یہ چھٹا کہاں سے آ گیا, تو ایک پرانے انڈوں میں سے ایک انڈا گرا کے توڑ دیتی ہے. اتنی سینس اس میں, آپ اندازہ لگاؤ, اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے. اپنی نسل کے لیے کیسی کوشش. میرے بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. ذالکم اللہ ربکم, اللہ اپنی نشانیاں بیان کر کے کہتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا رب. یہ ذالکہ کہتے ہیں ہاتھ سے جب اشارہ کیا جاتا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ اتنا واضح بھی نظر نہیں آ رہا. یہ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ دکھاؤ کہاں ہے, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اللہ کہتے ہیں یہ ہے, یعنی اتنا قریب ہے کہ گویا دیکھ لیا تم نے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں اللہ نظر نہیں آتا تو ہم مانتے نہیں ہیں. تو وہ ایک پرانا انڈا گرائے گی اور اپنا انڈا رکھ کے پتلی گلی سے گھنی بن کے نکل جائے گی, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ایسے گھنی بن کے نکلے گی. اچھا کوے کا تو عجیب ہی حساب ہے, یہ کمبخت اتنا چھپ کے انڈے دیتا ہے. آپ نے بہت سارے جانور دیکھے ہوں گے, ان کی مادائیں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی. کبھی کوے کو دیکھا آپ نے, کوی کو؟ یہ بھی اس کا ایک راز ہے, یہ بہت خفیہ طریقے سے انڈے دیتے ہیں اور ان کی مادائیں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں. بہت مشکل ہے اس کو دیکھنا. ایک تو ہوشیار بہت ہے کوا,
اس کی ڈیڑھ ہوشیاری کے میں کئی دفعہ واقعات سنا چکا ہوں. کیا کیا ہوشیاری بھی میں نہیں سناؤں گا ابھی فی الحال. کتنا ہوشیار جانور ہے یہ, بڑا ہوشیار ہے, اور انڈے چھپ کے دیتا ہے. جن اس کی مادہ جو ہے انڈے چھپ کے دیتی ہے, پھر یہ پوری قوم مل کے انڈے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. ان میں یہ بھی ہے. یہ ویسے تو دشمنیاں بہت کرتے ہیں مگر قومی یکجہتی ان میں بہت ہے, قوم پرستی بہت ہے کووں میں. حقیقت بتا رہا ہوں, کبھی ایک کوے کو چھیڑ کے دیکھ لو آپ. ہمارے یہاں پیچھے درخت لگا ہوا تھا, جو بھی جاتا آرام سے گزر جاتا. یہ مسجد کا خادم تھا شمس, وہ جب جاتا کوے اس کے اوپر فضائی حملے,